مدینہ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک روحانی دنیا تھی، جہاں ہر سانس میں اللہ کا ذکر تھا، جہاں ہر گلی میں نور بسا ہوا تھا، جہاں ہر قدم پر سکون ملتا تھا۔ اسی مقدس شہر مدینہ میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، مٹی کا گھر، لیکن نور سے بھرا ہوا گھر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر۔ اسی گھر میں دو ایسے نور پیدا ہوئے جو صرف بچے نہیں تھے بلکہ پوری امت کا بھوشیہ تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ گھر دنیا کے محلوں جیسا نہیں تھا، نہ سونے کی دیواریں، نہ ہیرے جواہرات، لیکن اس گھر میں جو دولت تھی وہ دنیا کے کسی محل میں نہیں ملتی۔ اس گھر میں قرآن کی تلاوت تھی، اس گھر میں دعاؤں کے آنسو تھے، اس گھر میں صبر تھا، اس گھر میں شکر تھا، اس گھر میں اللہ کی محبت تھی۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں اٹھایا اور ان کے کان میں اللہ کا نام دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو خوشی کے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، کبھی انہیں کندھوں پر بٹھاتے، کبھی سجدے میں ہوتے ہوئے بھی انہیں اپنی پیٹھ پر بیٹھنے دیتے، کبھی ان کے ماتھے چومتے، کبھی ان کے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھاتے، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے، جو رحمت نہیں کرتا اس پر رحمت نہیں کی جاتی۔ یہ صرف دادا اور پوتوں کا رشتہ نہیں تھا، یہ اسلام کی رحمت کا زندہ نمونہ تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نرمی کا پیکر تھے، صبر کا سمندر تھے، امن کا پیغام تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کا شیر تھے، ظلم کے خلاف دیوار تھے، سچ کا پرچم تھے۔ ایک نے امن کا راستہ چنا، ایک نے قربانی کا راستہ چنا، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، اللہ کی رضا، اسلام کی حفاظت اور امت کی سلامتی۔ ایک دن دونوں بھائیوں نے ایک بزرگ کو وضو غلط کرتے دیکھا۔ انہوں نے نہ ڈانٹا، نہ ٹوکا، نہ شرمندہ کیا، بلکہ ادب سے کہا، چاچا جان، ہم دونوں میں متبھید ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے کون صحیح وضو کرتا ہے۔ دونوں نے وضو کر کے دکھایا۔ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، تم دونوں صحیح ہو، غلط میں تھا۔ تم نے مجھے اسلام سکھایا، لیکن محبت سے، عزت سے، ادب کے ساتھ۔ یہی تھا اہل بیت کا اخلاق۔ پھر وہ دن آیا جب مدینہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیا۔ شہر خاموش ہو گیا، دلوں میں اداسی بس گئی، فضا غم سے بھر گئی، اور امت کے لیے مشکل دور شروع ہو گیا۔ فتنے بڑھنے لگے، اختلاف پیدا ہونے لگے، دنیا دین پر بھاری ہونے لگی، لیکن امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر قائم رہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس طاقت تھی، حکومت تھی، سلطنت تھی، لیکن ان کے دل میں ایک سوال تھا کہ اگر میں جنگ کروں تو مسلمان کو مارے گا، خون بہے گا، امت ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی۔ انہوں نے طاقت چھوڑ دی، تخت چھوڑ دیا، حکومت چھوڑ دی، صرف اسی لیے کہ امت بچ جائے، مسلمانوں کا خون نہ بہے، اسلام کی بنیاد محفوظ رہے۔ یہی تھے امن کے سردار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ظلم قانون بن گیا، جب جھوٹ نظام بن گیا، جب باطل حکومت بن گیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، میں ظلم سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں باطل کے آگے جھک نہیں سکتا، میں حق کو زندہ رکھوں گا، چاہے جان چلی جائے۔ یہیں سے کربلا کا سفر شروع ہوتا ہے، یہیں سے قربانی کا راستہ شروع ہوتا ہے، یہیں سے اسلام کی زندگی کا راستہ شروع ہوتا ہے۔